السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، ایم اے پارٹ 6 اردو تنقید کے بارے میں ہم باری باری ویڈیو لے کر آ رہے تھے۔ تنقید کی اسی کڑی میں آج کا ہمارا ویڈیو ہے محمد حسین آزاد کے بارے میں۔ تو کیا ہے سوال اور کیا ہے اس کا جواب، آئیے بنا وقت گوائے دیکھتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری کا تفصیلی جائزہ پیش کیجئے۔ آپ کو جواب کیسے لکھنا ہے دیکھیں۔ اردو تنقید کے تنزیہ سازوں میں ایک نام مولانا محمد حسین آزاد کا بھی ہے۔ تنقید کے بنیادی مسائل کے بارے میں انہوں نے کم لکھا مگر سب سے پہلے لکھا، اس لیے اولیت کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلا، آزاد کی تنقیدی تصانیف کے بارے میں۔ آزاد کی تنقیدی تصانیف میں سب سے پہلے وہ لیکچر نظر آتا ہے جس میں انہوں نے شعر و شاعری کے متعلق اختصار کے ساتھ بحث کی ہے۔ یہ لیکچر انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں 1867 میں دیا، جس کا عنوان تھا نظم اور کلام موضوع۔ ایک موضوع ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وشے، ایک ہوتا ہے کلام موضوع کا مطلب ہوتا ہے مناسب یا اچت۔ دوسرا، آب حیات۔ آب حیات تنقیدی اعتبار سے ان کی سب سے اہم کتاب ہے۔ یہ اردو شاعری کی تاریخ ہے۔ اس کو صرف تذکرہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تذکروں سے اس کی تکنیک مختلف ہے۔ اس میں شاعروں کے تفصیلی حالات کے ساتھ اس عہد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور شاعروں کے کلام پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مقدمہ دیوان ذوق۔ دیوان ذوق پر آزاد نے تفصیل سے مقدمہ لکھا۔ ذوق کے متعلق جن خیالات کا اظہار انہوں نے آب حیات میں کیا وہی ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں دہرائی گئے ہیں۔ ان کے علاوہ نیرنگ نظر، نگارستان فارسی اور سخندان فارس میں بھی کہیں کہیں تنقیدی خیالات مل جاتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے تنقیدی نظریات کا جائزہ۔ آزاد نے تنقیدی نظریات پر کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی ہے، صرف وہی ایک لیکچر ہے جو انہوں نے نظم اور کلام موضوع کے بارے میں تنقیدی نظریات پر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف تنقیدی تحریروں میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے چند خیالات مل جاتے ہیں۔ آزاد کے تنقیدی خیالات میں مشرق اور مغرب دونوں کی جھلک نظر آتی ہے، اس لیے ان کی تنقید میں بعض جگہ تضاد نظر آتا ہے۔ کبھی مشرق کی طرف جھکتے ہیں، کبھی مغرب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ آزاد کے نزدیک شعر کے لیے چند باتیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ خیال کو ضروری سمجھتے ہیں، دوسرے ان کے نزدیک شعر کے لیے موزونیت ضروری ہے، تیسری چیز آزاد کے نزدیک اسلوب یا انداز بیان ہے جس کے بغیر شعر کو شعر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ آزاد شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول بتاتے ہیں۔ یہ ادب کا مشرقی نظریہ ہے، لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ شعر میں لایعنی باتیں نہیں ہوتی، شعر علم کا عطر ہے۔ غرض وہ شعر میں لایعنی باتوں کی جگہ سنجیدہ خیالات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک شعر میں واقعیت کا ہونا لازمی ہے۔ محمد حسین آزاد شعر کی افادی حیثیت کے بھی قائل ہیں۔ انہوں نے خیال کا اظہار کیا ہے کہ شعر قوموں اور ملکوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اردو شاعری کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آزاد اس کی خامیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، تو یہاں سر سید کے افکار کا عکس نظر آتا ہے۔ اردو شاعری چند بے موقع احاطوں میں گھر کر محبوس ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مضامین عاشقانہ ہیں جن میں وصل کا کچھ لطف، بہت سے حسرت اور ارمان اور اس سے زیادہ ہجر کا رونا، شراب،
ساقی، بہار، خزاں، فلک کی شکایت اور اقبال مندوں کی خوشامد ہے۔ یہ مطلب بھی خیالی ہوتے ہیں اور بعض واقع ایسے پیچیدہ اور دور دور کے استعاروں میں ہوتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی۔ افسوس یہ ہے کہ ان محدود دائروں سے ذرا بھی نکلنا چاہیں تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں وہ شعر و ادب میں زبردست تبدیلی کے خواہاں تھے۔ وہ شعر کو حسن و عشق کے روایتی بیان سے بلند کر دینا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں شعر میں تمام علمی اور اخلاقی مضامین کو جگہ دی جا سکتی ہے۔ آزاد کی تنقید نگاری کی خامیاں، کچھ کمیاں بھی ہیں۔ کیا ہے دیکھیے، آزاد کی تنقید نگاری بے عیب نہیں، اس میں چند خامیاں بھی ملتی ہیں۔ آزاد نے جو تنقیدی نظریات قائم کیے ہیں وہ زیادہ غور و فکر کا نتیجہ نہیں، ان میں سطحیت ہے۔ مثلا ان کا خیال کہ شعر ایک پر تو روح القدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہے، غور و فکر پر دلالت نہیں کرتا۔ ان کے علاوہ دو چیزوں نے ان کی تنقید کو زبردست نقصان پہنچایا، یہ تھی تعصب و طرفداری اور انشا پردازی۔ آزاد کی جانبداری کا یہ عالم ہے کہ مومن کو انہوں نے آب حیات میں اول تو نظر انداز کر دیا، یہ ناممکن ہو گیا تو آخر کار ان کا رتبہ گھٹانے کی کوشش کی۔ دوسرا، اپنے استاد ذوق کو غالب پر ترجیح دیتے ہیں۔ آب حیات میں غالب کا ذکر دیکھیے تو پہلی نظر میں تعریف معلوم ہوتی ہے، مگر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری کے عیب گنائے جا رہے ہیں۔ تنقید میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد بیان کی صفائی پر زبان کے چٹخارے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بات تنقید کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آزاد کی تنقید کی ایک اور خامی یہ ہے کہ وہ تنقید کے بجائے تخیل سے کام لیتے ہیں اور خود اس کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ آزاد سے تحقیقی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بعض اوقات ایسے واقعات قلم بند کیے ہیں جنہیں تحقیق نے مبتلا دیا۔ اردو تنقید میں آزاد کا مقام، اب بات کرتے ہیں مقام کے بارے میں۔ ان خامیوں کے باوجود آزاد اردو تنقید میں اہم مرتبے کے مالک ہیں۔ آزاد ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو تذکروں کو ادبی تاریخ کا روپ دیا، جس میں تنقید کا بھی خیال رکھا اور مختلف شعراء پر قائم کی ہوئی رائیں اگرچہ مختصر ہیں اور ان میں بعض اصولوں کے سامنے نہیں رکھا گیا، لیکن آج تک ان کا اثر ہے۔ آج بھی نقاد قدیم شعراء کے متعلق رائے قائم کرنے کے سلسلے میں ان سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اردو کے پہلے نقاد آزاد ہیں، جن کے ہاتھوں نظریاتی مباحث کا چراغ روشن ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں تفصیل کو دخل نہیں، بہرحال آغاز انہی کے ہاتھوں ہوا۔ آزاد نے اردو میں تنقید نگاری کی بنیاد رکھی۔ یہ لائن یاد رکھیے گا، ڈاکٹر حسن فاروقی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ محمد حسین آزاد نے اردو میں تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی۔ پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی ضرور ہے، بھلے وہ ٹیڑھی ہے، پر بنیاد رکھنا ہی بہت بڑی اور وقار کی بات ہے۔ یہ تھا محمد حسین آزاد کا تفصیلی جائزہ ان کی تنقید نگاری کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نفسیاتی تنقید کے بارے میں۔ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔